إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه اور تم میں اس نے ہر چیز عطا فرمائی جو تم نے مانگی اللہ ذوالجلال سے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے ان الانسان لظلوم کفار بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام اللہ ذوالجلال کی بے شمار ہم پر نعمتوں کی دن رات موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور مالک کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتے اپنے آپ پر ہی غور کر لیجیے اپنے جسم پر کتنی مالک نے نعمتیں دی ہیں اور جن سے وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے ان نعمتوں میں دین اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت عافیت کسے کہتے ہیں عافیت کا معنی ہے کہ دنیا میں انسان کو صحت مل جائے، سکون مل جائے،
اور سکون کی زندگی حاصل ہو جائے۔ در حقیقت عافیت ہر بلا، مصیبت، کرب سے شفا کا نام ہے۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ لاحق ہوا ہے۔ ہر شخص الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اکثر لوگ اپنی پریشانیوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، جو شخص ان پریشانیوں سے، ان بیماریوں سے بچا ہوا ہے، وہی شخص عافیت میں ہے، اور اس پر اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی زندگی اور صحت اور سکون بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس عافیت کی نعمت ہو، اور عافیت کا حصول انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح زندگی اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح عافیت بھی اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ذوالجلال سے ہی ملتی ہے۔ لہذا اس کی اہمیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کرتا رہے۔ عافیت کا تعلق دولت یا مادی راحت سے نہیں ہے، عافیت کا تعلق تمام تر ذہنی سکون سے ہے، اور یہ ذہنی سکون اللہ ذوالجلال کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ کوئی انسان ذکر، دعا، عبادت اور معرفت کا ثبوت اس وقت ہی دے سکتا ہے، اچھے طریقے سے نماز، روزہ اور دیگر عبادات اسی وقت ہی کر سکتا ہے جب اس کے پاس عافیت ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس سب سے بڑی دولت عافیت کو ہر وقت اللہ ذوالجلال سے طلب کرتا رہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا نعمت یہ ہے غنی ہونا، مالدار ہونا، کیونکہ میں نے فقیر کو دیکھا اس کی زندگی بڑی مشکل کٹ رہی ہے۔ سائل نے کہا اور بتلائیے؟ فرمایا امن حاصل ہونا، کیونکہ خوف زدہ آدمی اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا، ہر وقت خوف کا کھٹکا اس کے دل و دماغ پر جاری رہتا ہے۔ اور فرماتے اس نے پھر کہنے لگا کوئی اور چیز بتلائیے؟ فرمانے لگے عافیت۔ میں نے مریض کو دیکھا کہ اس کی حالت بڑی کرب میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، اگرچہ وہ امن میں کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، دو دوست جا رہے تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی جب مال تقسیم ہو رہا تھا اس وقت ہم کہاں تھے؟ وہ شخص اس کو ہسپتال میں لے گیا، وہاں بیماروں کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کا شکر کر کہ جب بیماریاں تقسیم ہو رہی تھی اس وقت اللہ نے تمہیں صحت و عافیت عطا فرمائی ہے۔ امام زمخشری فرماتے ہیں العفو ان یعفو عن الذنوب، فرماتے ہیں عفو یہ ہے، درگزر یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اور فرماتے تھے اور عافیت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال بندے کو بیماریوں اور آزمائشوں سے بچا لے، اور معافی یہ ہے کہ آدمی لوگوں سے درگزر کرے، اگر کوئی اس پر سختی بھی کر دے، اس کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرے، پھر بھی وہ درگزر کرے اور لوگ اس سے درگزر کریں، اور قیامت کے دن اس کا اس معاملے میں حساب نہ ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور عافیت کا اندازہ اور عافیت کی اہمیت وہ شخص ہی لگا سکتا ہے جسے دنیا میں جب سے کوئی نعمت چھن جائے یا دنیا کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ عموماً جب تک لوگوں کے پاس عافیت، صحت،
تندرستی رہتی ہے، بعض لوگوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے، بعض لوگوں کے اندر فخر آ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہی حق ہے، لیکن جب محروم ہو جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو میرے بھائیو اس وقت پریشان ہوتا ہے، اس وقت اسے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے اس دنیا میں۔ لہذا عافیت ہی وہ لباس ہے، دنیا کا خوبصورت لباس ہے، جس کی بدولت انسان کی دنیا خوبصورت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کا ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مالک فرما رہے ہیں وَإِنْ اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر تم مالک کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اور اگر شکر بھی ادا کرنا چاہو تو انسان پیدائش سے لے کے موت تک سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے اس وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ فرمایا سب تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت عطا فرمائی، میری روح کو لٹا دیا اور اپنے ذکر کی مجھے اجازت اور توفیق عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ تندرستی عافیت ہے اور یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیے، کوئی ایسی دعا سکھلائیے میں اللہ ذوالجلال سے طلب کرتا رہوں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کیا کرو۔ کچھ دیر کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتلائیے میں اللہ ذوالجلال سے مانگا کروں۔ فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے عباس رسول اللہ کے چچا اللہ ذوالجلال سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ رفاع بن رافع انصاری فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر چڑھے اور رو دیے، اور جب فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد تشریف لائے، آپ ممبر پر چڑھے، آپ روئے اور فرمایا لوگو اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ ذوالجلال سے درگزر مانگا کرو، اللہ ذوالجلال سے عافیت مانگا کرو، کیونکہ اگر بندے کو ایمان اور یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی، اور عفو والعافیہ کیا ہے کہ گناہوں سے اللہ ذوالجلال درگزر کر دے، حساب نہ لے، اللہ ذوالجلال معافی کر دے۔ اسی طرح عافیہ کیا ہے، مصیبتوں اور گمراہیوں میں عافیت طلب کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، عافیت اتنی بڑی نعمت ہے، حضرت عبید اللہ بن محسن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ، فرمایا جو صبح اس حال میں کرے کہ وہ صحت مند ہو، صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنی قوم میں اپنے گھر میں امن ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل صحت مند ہو، تندرست ہو، اور ایک دن کی روٹی اس کے پاس ہو، ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہو، تو فرمایا پوری دنیا کی نعمتیں اسے سمیٹ کر عطا کر دی ہیں۔ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنے دنوں کا کھانا فریجوں میں بھرا پڑا ہے، پھر بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا صحت مند ہو، امن امان ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، گویا کہ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ ذوالجلال نے اسے عطا فرما دی ہیں۔
عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں، فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کر لو، فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، کیونکہ جوانی میں انسان جس طرح اللہ ذوالجلال کی عبادت کر سکتا ہے، اطاعت کر سکتا ہے، دنیا کے کام کر سکتا ہے، بڑھاپے میں وہ نعمتیں نہیں ملتی، فرمایا وصحتک قبل سقم کا، فرمایا بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اور فرمایا وغنا کا قبل فقر کا، مالداری کو غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ تمہیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے، تمہارے پاس مال نہ ہو، وفراغ کا قبل شغل کا، اور فرمایا اپنی فرصت کو غنیمت جان لو، اس فرصت نے دوبارہ آپ کے پاس نہیں آنا، یہ چلی جائے گی، اور جو کام آپ نے کر رہے ہو اگر وہ اللہ کی رضا پر ہیں، راضی اللہ کی رضا کے مطابق ہیں، پھر تو اللہ کی نعمتوں میں ہو، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی میں ہو تو پھر میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ ذوالجلال مشغول کر دے، مصروف کر دے، پھر تم اچھی طرح عبادت بھی نہ کر سکو گے، نماز بھی ادا نہیں کر سکو گے، لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکو گے، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، کیونکہ موت کے بعد فرصت نہیں ملتی، نہ ہی بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا، کہتے تھے غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، فرمایا اس کو مبارکباد ہو جسے اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، جسے اللہ ذوالجلال نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور بقدر کفاف رزق ملا، اور وہ اس پر کانے رہا، فرمایا بقدر کفاف جتنی ضرورت تھی اتنا ہی رزق مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے بقدر کفاف اتنا رزق دے کہ میرے روز کا کام چلتا رہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، 2 نعمتیں اللہ ذوالجلال نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، کسی کو تھوڑی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، فرمایا اکثر لوگ اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، فرمایا ایک صحت کی قدر اور دوسری فرصت، صحت مل گئی پتہ نہیں کل تیرے پاس کیا ہوگا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے کسی آدمی نے پوچھا، کہنے لگا السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم مہاجرین فقیروں میں نہیں ہیں، فقراء میں نہیں ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ فرمانے لگے کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کے پاس تم آرام کے لیے جاتے ہو؟ کہنے لگا جی بیوی بھی ہے۔ فرمانے لگے کیا تمہارے پاس سکن ہے، مکان ہے، رہائش گاہ ہے جہاں تم رہتے ہو؟ کہنے لگا جی رہائش گاہ بھی ہے، بلکہ میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ فرمانے لگے فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، اگر یہ نعمتیں تیرے پاس ہیں تو گویا کہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، تو دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، انسان کو ہر وقت اللہ ذوالجلال سے عافیت ہی طلب کرنی چاہیے، اور عافیت کیسے حاصل ہوگی؟
سب سے پہلی چیز اللہ پر اعتماد ہو، اللہ ذوالجلال پر بھروسہ ہو، اللہ ذوالجلال پر توکل ہو، اور جب قرآن اور سنت پر عمل کرے گا اللہ ذوالجلال اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، اس کا دل کو بھی سکون ملے گا، کیونکہ مالک کا یہ فیصلہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سوچ سمجھ کر توجہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرو اور اللہ ذوالجلال کو یاد کرو۔ اسی طرح صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے انسان متوازن غذا کھائے، پوری کھائے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا پیٹ بھرے اس کے بعد نہ عبادت کر سکے اور نہ ہی سکون مل سکے۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان منفی خیالات، برے خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھے، ہر وقت اللہ کا شکر کرے اور برے خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طرح اگر مصیبت آئے، پریشانیاں آئیں، انسان صبر کرے اور اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرے کہ مجھ سے کچھ کمی ہو چکی تھی، میرے رب نے اب مجھے سیدھا کرنے کے لیے یہ آزمائش دی ہے، میں اس پر صبر کروں گا، اللہ ذوالجلال مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر سکھ ملتا ہے پھر اللہ کا شکر کرے اور اس پر اترائے نہیں، فخر نہ کرے کہ یہ میرا خاصہ ہے، میں نے کمائی سے یہ لیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہر چیز نعمت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر تکلیف آ جائے اللہ ذوالجلال سے صبر کی دعا بھی کرے اور صبر بھی کرے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، اللہ ذہن کو بھی سکون عطا فرما دیتے ہیں، روح کو بھی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کرے، اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، یا اللہ مجھے دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچا، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا، بیماریوں سے بھی بچا، کیونکہ مالک کا فیصلہ ہے، مالک کا فیصلہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا تمہارے رب نے صاف انکار کیا، فرمایا اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتیں اور بڑھا دے گا، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، فرمایا پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، اور اچانک تیری سزا سے اور تیری طرف سے کیا اور ہر طرح کے غصے سے۔ میرے بھائیو دوستو، ابن جوزی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ ذوالجلال کے آگے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ آنسوؤں والی شکل، رونے والی شکل بنا کے اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے عافیت عطا فرما دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں عافیت بن مانگے نہیں ملتی اور معصیت تو لازمی آ جاتی ہے، لہذا عقل مند آدمی عافیت کی دعا کرتا رہتا ہے اور تمام معاملات پر، تاکہ تمام معاملات پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرے۔ عافیت کے لیے ضروری ہے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، کوئی فضول بات اس سے نہ کرے، بلکہ جب بھی بولے صحیح طور پر بولے، تول کر بولے۔ عقل مند آدمی تول کر بولتا ہے، بے وقوف بولتا رہتا ہے، بعد میں کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوگی، معذرت کر لیتا ہے۔ لہذا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عافیت کے 10 جز ہیں، ان میں 9 جز خاموشی سے ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا ہے۔ ضرورت کے مطابق لوگوں کے پاس جاؤ، ہر وقت بیٹھ کر گپیں مارتے رہنا۔ آج کل تو دوسروں کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، گھر میں ہی بیٹھے موبائل پر اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، زبان کی بڑی اہمیت ہے اور عافیت نہ ہونے کے بہت سارے نقصان ہیں۔ عافیت نہ ہونا انسان
انسان کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، نہ جسم کو سکون ملتا ہے، ذہنی، روحانی اور معاشرتی پہلوؤں پر بھی انسان کو پرسکون نہیں رہتا، بلکہ اسے ہر طرح خطرات ہی رہتے ہیں۔ ذہن میں ہمیشہ کشمکش رہتی ہے اور ذہن میں کبھی سکون نہیں آتا۔ جسم بھی بیماریاں آ جاتی ہیں، ذہن میں بھی عافیت نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، بے سکونی آ جاتی ہے، اور اسی طرح روحانی سکون بھی نہیں ملتا، نہ نماز میں سکون، نہ اللہ کی عبادت میں سکون، نہ اطاعت میں سکون۔ معاشرتی طور پر رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، لوگوں کو ملنا جلنا چھوڑ جاتا ہے، تنہائی اور غم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر عافیت نہ ہو، انسان اپنا کاروبار بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتا، اپنی تعلیم بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں۔ اسی طرح دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، زندگی میں خوشی اور اطمینان کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام نقصانوں میں سب سے بڑھ کر نقصان انسان کے دین کا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرین، فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا، مگر ان کو معاف نہیں کیا جائے گا جو کھلم کھلا اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان چھپ کر اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر وہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پردہ رکھا، وہ پردے کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال سے معافیاں مانگتا ہے۔ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے، صبح لوگوں میں پھیلاتا ہے میں نے رات کو یہ گناہ کیا، میں نے رات کو یہ غلطی کی، اب لوگوں میں وہ گناہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا پردہ رکھا، لیکن اس نے اپنے پردے کو توڑ دیا۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، عافیت حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال آپ کو گناہوں سے، معاصی سے، منکرات کر بچا کر رکھے۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال سے پناہ مانگو، توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑنے کی اللہ سے دعا کرو، اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرو اللہ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صبح اور شام یہ دعا تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہم عافنی فی بدنی، یا اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میرے کانوں میں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری صحت، میرے آنکھوں میں بھی عافیت عطا فرما۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح اور شام پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں ترک کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عافیت اتنی اہم چیز ہے کہ اسے انسان کو صبح اور شام اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک
اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تو اسے درگزر طلب کرتا ہوں، میرے گناہوں پر درگزر فرما دینا، مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دینا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردے ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن عطا فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اچانک میں زمین میں دھنس دیا جاؤں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں اللہ سے دعا کیا کرو۔ اب سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان۔ ہمارے ہاں تو اکثر بہت سارے لوگ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے بھی نہیں ہیں بلکہ فوراً دوسرا سجدہ کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے اور اللہ سے طلب کیا کرتے تھے۔ کیا طلب کرتے تھے؟ دنیا کی ہر چیز اللہ سے مانگ لیتے تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے معاف فرما دے، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی اللہ مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی اللہ مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی اللہ میرے نقصان پورے کر دے، ورفعنی اللہ میرے درجے بلند کر دے۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں، اللہ کے آگے سجدے میں جھک گیا، اب مانگنے کا وقت آیا ہے، بیٹھ کر مانگ رہا ہے، اللہ سے سب کچھ مانگ لیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ ذوالجلال سے عافیت طلب کریں۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایسی پیاری سی یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے عزیز بھائی محترم نعیم صاحب کی گزشتہ دنوں میں والدہ انتقال فرما گئی ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے۔ اسی طرح چند دن پہلے ہمارے بزرگ بھائی حاجی غلام رسول صاحب کی اہلیہ کا بھی وفات ہو گئی ہے، اللہ ذوالجلال ان کی اہلیہ کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ ذوالجلال سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.